السلام علیکم دوستو، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک بھٹے والا ٹھیلا چلایا کرتا تھا۔ روز اس کے پاس ایک بچہ آتا جو اس سے بھٹا لیا کرتا تھا۔ چاچا ایک بھٹا دے دو، چاچا ایک بھٹا دے دو۔ وہ دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لمبی سی گاڑی اس بھٹے والے کے پاس آئی اور اسے 20 بھٹوں کا آرڈر دیا۔ بھٹے والا بہت خوش ہوا، اس نے اسے اچھا سا بھٹا بنا کر دے دیا۔ اگلے دن پھر وہی گاڑی دوبارہ آئی اور 20 بھٹوں کا آرڈر دیا۔ ایسے وہ گاڑی والا روز اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے 20 بھٹے لے جانے لگا۔ بھٹے والے کا کاروبار اسی طرح اچھا ہونے لگا۔ ایک دن بھٹے والا بڑا مصروف تھا اسی لمبی گاڑی والے کے بھٹے تیار کرنے میں۔ اتنے میں وہی بچہ آیا جو روز آیا کرتا تھا۔ چاچا ایک بھٹا دے دو۔ تو بھٹے والے نے کہا ابھی جاؤ، میرے پاس وقت نہیں، میں بہت مصروف ہوں، بار بار آ جاتے ہیں بھٹا مانگنے۔ بچہ چلا گیا۔ بھٹے والا بھٹے تیار کر کے انتظار کرتا رہا۔ وہ لمبی سی گاڑی اس دن نہ آئی۔ بھٹے والے نے قدرت کے ماجرے کا نوٹس نہ لیا۔ اگلے دن پھر وہ انتظار کرتے رہا، وہ لمبی گاڑی پھر نہ آئی۔ اس کے اگلے روز دوبارہ انتظار کے باوجود گاڑی نہ آئی۔ ایسے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب تک بھٹے والے کو سمجھ نہ آیا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ پھر وہ بچہ آیا بھٹے والے کے پاس، چچا ایک بھٹا تو دے دے۔ بھٹے والے نے بچے کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ سمجھا قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ بہرحال اس کو ایک بھٹا دے ہی دیا۔ یہاں اس نے بھٹا دیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ لمبی گاڑی پھر آ گئی۔ بھائی 20 بھٹے دے دو۔ اس نے جلدی جلدی بھٹے بنائے اور گاڑی والے کو دے دیے، اور گاڑی کے مالک سے پوچھا سرکار آپ ایک ہفتے سے کہاں تھے؟ تو مالک نے کہا یہ میرے دفتر سے گھر جانے کا راستہ ہے، یہاں راستے میں ایک پیٹرول پمپ آتا ہے، اس پمپ سے میں گاڑی میں تیل بھرواتا ہوں، تو ایک بار اس کے پیٹرول میں کچرا آ گیا تو میں نے وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ اب میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں اور دوسرے پمپ سے پیٹرول ڈلواتا ہوں۔ لیکن اس پمپ کے مالک نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا میرے ملازمین کی غلطی ہے، اگلی بار سے ایسا نہیں ہوگا، سر آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اپنا یہ راستہ واپس اختیار کر لیا۔ بھٹے والا گھر گیا، ساری رات سوچتا رہا۔ پھر اسے سمجھ آیا کہ جب اس نے بچے کو بھٹا دینا بند کیا تو اللہ نے اس لمبی گاڑی والے کے پیٹرول میں بھی کچرا ڈال دیا، اور جب اس نے بچے کو بھٹا دینا شروع کیا تو اللہ نے اس گاڑی والے کا معافی نامہ اس پمپ والے سے کروا دیا۔ گویا اس کا اپنا رزق اس بچے کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا، جو نہ تو اس کا ملازم تھا، نہ ہی اس کی اولاد، نہ ہی جاننے والا، بس اللہ کا ایک بندہ تھا۔ پھر وہ یہ سمجھ گیا کہ کسی کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، اور جب ہم وہ رزق نہیں پہنچاتے تو اللہ ہمارا رزق بھی روک دیتا ہے، اور وہ بندہ کون ہوتا ہے وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔